ویلکم بیک۔ بلیٹن کے باقاعدہ آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر مصر روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف قاہرہ میں منعقد ہونے والی D8 ممالک کے 11ویں سربراہی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے روزگار کی فراہمی، جدت کے فروغ اور مقامی کاروبار کی ترویج کی بنیادوں پر مضبوط اور شراکت داری پر مبنی معیشت کے لیے نوجوانوں، چھوٹے اور درمیانے طبقے کے کاروبار میں سرمایہ کاری کی اہمیت کو اجاگر کریں گے۔ شہباز شریف ترقی پذیر ممالک کی تنظیم D8 کے وضع کردہ بنیادی اصولوں پر تعاون اور عمل درآمد کے حوالے سے پاکستان کے مضبوط عزم کا اظہار کریں گے۔ وزیر اعظم کانفرنس میں شریک ممالک کے مابین باہمی استفادے اور ترقی کے لیے شراکت داروں کے ساتھ ساتھ زراعت، غذائی تحفظ اور سیاحت میں تعاون کی اہمیت پر زور دیں گے۔ نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور ان کی معاشی ترقی کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ شہباز شریف اسرائیلی جارحیت اور وحشیانہ بربریت کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال، انسانی بحران اور غزہ اور لبنان میں تعمیر نو کی بحالی کے لیے مسائل پر منعقدہ D8 کے خصوصی اجلاس میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم فلسطین کے حوالے سے پاکستان کے اصولی موقف سے آگاہی دیتے ہوئے مشرق وسطیٰ میں امن کے قیام پر زور دیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے پیشکش کر دی ہے۔ ایاز صادق کا کہنا ہے کہ حکومت اپوزیشن مذاکرات کے لیے میرا دفتر اور گھر ہر وقت حاضر ہے۔ حکومت اپوزیشن میں تلخیاں ختم کرنے کے لیے مذاکرات ضروری ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق کا کہنا ہے کہ سیاسی ایشوز سمیت کسی بھی معاملے پر مذاکرات میں کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ ایاز صادق نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ روز ایوان میں ہونے والی بحث خوش آئند تھی۔ گزشتہ روز مسلم لیگ نون قومی اسمبلی کے فلور پر PTI کو مذاکرات کی مشروط پیشکش کی تھی۔ سست انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بندش پر اہم اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شازیہ مری نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، انٹرنیٹ کی رفتار کا ستیہ ناش کر دیا گیا ہے، وزارت بدحالی کا شکار ہے۔ یہ کون سے فائر وال ہے، ہم نے کس کو جواب دینا ہے؟ شازیہ مری نے مزید کہا کہ مجھے ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل لانے پر ہنسی آ رہی تھی، انٹرنیٹ ہے نہیں اور یہ بل ڈیجیٹل نیشن کا لا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل نے سوال کیا کہ انٹرنیٹ کا اتنا ستیہ ناش کیوں کیا گیا؟ IT سے جڑے لوگوں کا اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ اتنی بدحالی کبھی کسی وزارت کی نہیں دیکھی جتنی اب ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے کابینہ ڈویژن نے کہا کہ وزارت داخلہ جو ہی کہے گی حالات ٹھیک ہیں، ہم ایکس کھول دیں گے۔ دوسری جانب حکومتی موقف بھی آیا۔ وزیر مملکت برائے IT شیزہ فاطمہ خواجہ کا کہنا ہے کہ ہمیں شوق نہیں کہ انٹرنیٹ بند ہو اور نہ میرے پاس انٹرنیٹ بند کرنے کا کوئی بٹن ہے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ IT منسٹری ملک میں انٹرنیٹ صارفین کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہے۔ ہم نے عاشورہ کے موقع پر بھی انٹرنیٹ پورے ملک میں بند نہیں کیا تھا۔ سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر کچھ ایشوز آ رہے ہیں۔ ہم نے اس ملک کی ڈیجیٹل سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے۔ ہم نے اپنے شہریوں کو محفوظ بنانا ہے۔ ہم شہریوں کی ڈیٹا کی پروٹیکشن اور سیفٹی کے ذمہ دار ہیں۔ پوری کابینہ IT منسٹری کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے۔ رکن قومی اسمبلی قادر پٹیل نے سوال کیا کہ ہمیں بتایا جائے فل اسپیڈ میں انٹرنیٹ کب چلے گا۔ شیزہ فاطمہ نے کہا کہ ہمارا واحد نکاتی ایجنڈا IT کو سپورٹ کرنا ہے۔ سیکیورٹی کے لیے انٹرنیٹ بند ہوا لیکن فکسڈ لائن کبھی بند نہیں ہوئی۔ پچھلے سال سے انٹرنیٹ ہمیں 28% بہتری آئی ہے۔ جہاں جہاں صارف کو مشکل ہے اس پر معذرت کرتے ہیں۔ قومی سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اپریل میں 4G اور 5G اسپیکٹرم ہوگا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں نیشنل فورنزک ایجنسی بل 2024 منظور کر لیا گیا۔ بل وزارت داخلہ محسن نقوی نے پیش کیا۔ پیپلز پارٹی کی رکن شازیہ مری نے کہا کہ سینٹ سے نیشنل فورنزک بل 2024 منظور ہو کر آیا ہے۔ اچھا بل ہے مگر کچھ کمی پھر بھی وہ رہ گئی ہے اور اس بل میں لوگوں کو جیلوں میں ڈالنے کا راستہ بہت زیادہ کھول دیا گیا ہے۔ اس بل میں سرکاری افسر کو جانتے بوجھتے غلط استعمال پر 1 لاکھ روپے جرمانے اور 1 سال قید رکھی گئی ہے۔ جانتے بوجھتے بھی سرکاری افسر کو اتنی کم سزا نہیں ہونی چاہیے، جرمانہ 10 لاکھ تو ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس بل میں ایک جگہ پر وزیر اعظم کا لفظ ہے، باقی جگہوں پر وزیر اعظم کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ اس سے آگے جا کر مسائل پیدا ہوں گے۔ اگر آفیشل غلطی کرتا ہے تو جرمانہ صرف 1 لاکھ ہوگا۔ اس جرمانے کی حد کو 5 لاکھ تک کرنا چاہیے۔
چاہیے۔ وزیر قانون اعظم نصیر تارڑ نے کہا کہ فورنزک سائنس تکنیک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ فورنزک سائنس لیبارٹری کی سہولت اسلام آباد میں ہوگی۔ شازیہ مری کی ترامیم آج ڈراپ کر دیں گے یا پھر وہ واپس لیں؟ آج بل منظور ہونے دیں، جو کچھ کمی ہوگی اس میں شازیہ مری ترامیم لے آئیں گی۔ حکومت مخالف نہیں کرے گی۔ اور بعد ازاں قومی اسمبلی نے نیشنل فورنزک ایجنسی بل 2024 منظور کر لیا۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف عمر ایوب کا کہنا ہے کہ جب تک بانی چیئرمین اور پی ٹی آئی کارکنان کو رہا نہیں کیا جاتا، ہمارے ارکان کو استعفے دینے کے لیے دھمکیاں دینے کا سلسلہ بند نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہم کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ کہا، جب تک بانی چیئرمین اور پی ٹی آئی کارکنان کو رہا نہیں کیا جاتا، ہمارے ارکان کو استعفے دینے کے لیے دھمکیاں دینے کا سلسلہ بند نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ہم کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے وزراء کی ایوان زیری میں عدم موجودگی پر سوال اٹھایا۔ کہا کہ اجلاس میں صرف ایک وزیر مملکت اور ایک وفاقی وزیر موجود ہیں، باقی وزراء کہاں ہیں؟ جمعیت علماء اسلام فے کے علاوہ دیگر اپوزیشن جماعتوں نے سیاسی مطالبات تسلیم نہ ہونے پر ایوان سے واک آؤٹ کیا۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی قیادت میں ارکان ایوان سے چلے گئے۔ اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما عمر ایوب نے الزام لگایا، ہمارے پنجاب کے ارکان کو زد و کوب کیا جا رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے عالمی لابسٹ کام کر رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو پنجرے سے نکالا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کے پنجرے سے نکلنے کا فیصلہ عدالتیں ہی کریں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندرونی مسائل میں کسی کو دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ایم کیو ایم کی دھمکی کو سنجیدہ نہیں لینا چاہیے۔ انہوں نے وفاقی حکومت سے شکایت کی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو مدارس بل کے حوالے سے وفاقی حکومت سے رجوع کرنا چاہیے۔ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پیپلز بسوں کے روٹس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ نئی بسیں اپریل تک آ جائیں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بسیں لائیں۔ یلو لائن، بلو لائن بی آر ٹی کے منصوبے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ یلو لائن کا بس ڈپو بنایا جا رہا ہے۔ پہلے ڈیزل بسیں تھیں، اب ای وی بسیں ہوں گی۔ بسوں کی چارجنگ بھی یہی ہوگی، اس سے لوگوں کو سستی ٹرانسپورٹ ملے گی۔ ہم ای وی ٹیکسیاں اور ای وی بائکس بھی شروع کریں گے۔ اسکیم کے تحت رائڈرز کو بھی ای وی بائکس دیں گے۔ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہم ہر چیز کے ذمہ دار ہیں، سب چیزیں ہم نے ٹھیک کرنی ہے۔ ہم سب کی مشترکہ کوشش ہے کہ چیلنجز سے نمٹا جائے۔ عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ ملک کی تمام خرابیوں کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے الیکشن چوری۔ فیصل آباد کے ڈسٹرکٹ بار میں وکلا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہاں وکلا جو سوال کر رہے ہیں، یہ سوال سارا پاکستان کر رہا ہے۔ ملک کے کچھ لوگ امیر ہو رہے ہیں، جن ممالک نے اپنا نظام نہیں بدلا، ان ممالک نے ترقی نہیں کی۔ آج آئین اور قانون کی کوئی حقیقت نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہوگا تو معیشت ترقی نہیں کرے گی۔ ہم نے 53 سال پہلے اپنا آدھا ملک کھو دیا تھا۔ ایسٹ پاکستان کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جس ملک میں الیکشن چوری ہو اور عوام کی رائے کا احترام نہ ہو، وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کی جاتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ذوالفقار علی بھٹو کیس میں 5 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کیس میں ٹرائل کورٹ اور اپیلیٹ عدالت کی جانب سے فیئر ٹرائل تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ مزید دیکھیے اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ذوالفقار علی بھٹو کیس میں اضافی نوٹ جاری کر دیا۔ ٹرائل کورٹ اور اپیلیٹ عدالت کی جانب سے فیئر ٹرائل تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے مقدمے میں صدارتی ریفرنس پر 5 صفحات پر مشتمل اضافی نوٹ جاری کیا۔ اضافی نوٹ میں چیف جسٹس نے لکھا کہ سابق وزیر اعظم کے فیصلے سے جسٹس دوراب پٹیل، جسٹس محمد حلیم اور جسٹس جی صفدر شاہ کے جرأت مندانہ اختلافات کو تسلیم کرنے کی اہمیت بھی اجاگر ہوتی ہے، جو مشکل حالات کے باوجود اپنے موقف پر قائم رہے۔ یہ ریفرنس شاید ہمارے سامنے نہ آتا مگر کچھ واقعات اس کا موجب بنے۔ چیف جسٹس نے اضافی نوٹ میں کہا کہ جسٹس نسیم حسن شاہ کے انٹرویو کے کچھ نکات کو ایڈریس کرنا ضروری ہے۔ اس وقت کی غیر معمولی سیاسی فضا میں دباؤ نے انصاف کے عمل کو متاثر کیا۔ مزید کہا کہ یہ سب عدالتی آزادی کے نظریات سے متصادم تھا۔ آئینی طرز حکمرانی سے انحراف سیاسی مقدمات میں عدالتی کارروائیوں پر غیر ضروری اثر ڈالتا ہے۔
یہاں آپ کو اہم خبر دیں گے. جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کیس میں اہم پیش رفت. جے آئی ٹی نے مزید 5 ملزمان کو بے گناہ قرار دے دیا ہے. لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے جناح ہاؤس جلاؤ گھراؤ کے مقدمے کی سماعت کی. جے آئی ٹی کی جانب سے رپورٹ پیش کی گئی. دوران سماعت 5 ملزمان نے ضمانتیں واپس لینے کی استدعا کر دی، جس پر عدالت نے ملزمان کامران، عثمان قادری، شاہد خان، شایان سعید، سید دبیر الحسن کی ضمانتیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی ہیں. ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج ہے. تحریک انصاف کے رہنما زرتاج گل نے کہا ہے کہ 9 مئی پر نون لیگ تھک جائے گی، ثابت کچھ نہیں ہو سکے گا. فیصل آباد میں اے ٹی سی کورٹ میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عدالت میں 9 مئی کے 4 مقدمات میں پیش ہوئی. ہمارے خلاف مختلف شہروں میں بے بنیاد مقدمات قائم ہیں. ہمارا جرم پی ٹی آئی کے بانی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہر جبر اور ظلم کر لیں، بانی پی ٹی آئی کا ساتھ نہیں چھوڑنا. ہمارے لیڈر کو جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، اس لیے 24 نومبر کو اسلام آباد گئے. ہمارا ایک ہی سوال ہے، ہمارے لوگوں پر گولیاں کیوں چلائیں؟ زرتاج گل نے کہا کہ لیڈر نے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی، یہ ہماری کمزوری نہیں. مذاکرات میں انتخابات سمیت تمام معاملات پر بات ہوگی. لیڈر سول نافرمانی کا کہے گا، قوم مانے گی اور لوگ نکلیں گے. جے یو آئی کے رہنما حافظ حمداللہ نے کہا ہے کہ تنظیمات مدارس اور جے یو آئی کو مدارس رجسٹریشن بل میں کوئی ترمیم قابل قبول نہیں. مدارس بل کے معاملے میں حکومت سیاسی، اخلاقی اور قانونی طور پر ہار چکی ہے. مدارس رجسٹریشن بل ایکٹ بن چکا ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. حافظ حمداللہ نے کہا یہی جے یو آئی اور تنظیمات مدارس کا حکومت سے مطالبہ ہے. پارلیمنٹ بالادستی کا تقاضا ہے، پارلیمنٹ کا منظور کردہ بل قانون تسلیم کیا جائے. لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کا 53واں یوم شہادت آج عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور مسلح افواج کا شہید کو خراج عقیدت. صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے 1971 کی جنگ میں شہید کی بہادری کو سراہا. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. 1971 کی جنگ میں دشمن کو منہ توڑ جواب دینے اور پوری بھارتی پلاٹون کو ایک ساتھ مٹانے والے لانس نائک محمد محفوظ شہید کا یوم شہادت آج منایا جا رہا ہے. ملک بھر کی مساجد میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام کیا گیا. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سروسز چیفز اور مسلح افواج نے شہید لانس نائک محمد محفوظ کو خراج عقیدت پیش کیا. آئی ایس پی آر کے مطابق 1971 کی جنگ کے دوران لانس نائک محمد محفوظ شہید نے بہادری کا مظاہرہ کیا. شہید کی قربانی پاکستان کی مسلح افواج کے ناقابل تسخیر جذبے کی مظہر ہے. لانس نائک محمد محفوظ کا دشمن پر حملہ غیر معمولی بہادری اور قوم کے لیے ثابت قدمی کا منہ بولتا ثبوت ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے لانس نائک محمد محفوظ شہید کی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ لانس نائک محمد محفوظ شہید دشمن کو پسپا کرتے رہے. شہید نے دشمن کی عددی برتری کو خاک میں ملا دیا. قوم کو شہداء اور ان کے اہل خانہ پر فخر ہے. صدر مملکت آصف زرداری نے شہید کی جرت اور بہادری کو سراہتے ہوئے کہا شہید نے جواں مردی سے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. پوری قوم لانس نائک محمد محفوظ کو سلام پیش کرتی ہے. یہاں آپ کو اپڈیٹ کریں. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کنگ فہد سیکیورٹی کالج کا تفصیلی دورہ کیا ہے. دورے کے دوران ڈائریکٹر جنرل کنگ فہد سیکیورٹی کالج میجر جنرل ڈاکٹر علی الداج نے محسن نقوی کا استقبال کیا. وفاقی وزیر داخلہ نے کنگ فہد سیکیورٹی کالج کے مختلف شعبے دیکھے اور اعلیٰ تعلیم کے جدید معیار کو سراہا. انہوں نے کنگ فہد سیکیورٹی کالج کے ماسٹر پروگرام کی تعریف کی اور اسے نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ قرار دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کنگ فہد سیکیورٹی کالج کے 5 سالہ اسٹریٹجک پلان کی ستائش کی اور کالج کے ڈائریکٹر جنرل کی کاوشوں کو بھی سراہا. انہوں نے ڈائریکٹر جنرل کنگ فہد سیکیورٹی کالج ڈاکٹر علی داعش سے ملاقات کی. اس دوران ایکسچینج پروگرام کے تحت دونوں ممالک کے گریجویٹس کے اسٹڈی ٹورز اور ٹریننگ کرانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. محسن نقوی نے کنگ فہد سیکیورٹی کالج کے ماسٹر ڈگری کے گریجویٹس کو ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹڈی ٹورز پر پاکستان آنے کی دعوت بھی دی.
افسوسناک خبر دیں گے آپ کو کہ یونان کشتی حادثے میں 6 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والے 5 پاکستانیوں کے نام جاری کر دیے گئے، جن میں احمد، عابد، رحمان، سفیان اور عبداللہ شامل ہیں۔ یونان میں پاکستانی سفیر عامر آفتاب قریشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، کشتی میں سوار 84 پاکستانی تھے، نامعلوم جگہ پر ہزاروں فٹ گہرے سمندر میں ڈوب گئے، لاپتہ افراد کے بچنے کی امیدیں کم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق لاشیں حکومتی اخراجات پر پاکستان روانہ کی جائیں گی۔ یونانی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، زندہ بچ جانے والوں کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ یونان نے 72 گھنٹے بعد ریسکیو آپریشن بند کر دیا، درجنوں لاپتہ افراد کی تلاش کی امید دم توڑ گئی۔ یونان میں پاکستانیوں کی کشتی ڈوبنے سے جاں بحق ہونے کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ میں کشتی واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ درخواست منیر احمد کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی گئی، جس میں وفاقی حکومت سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا۔ دائر درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ یونان میں کشتی ڈوبنے سے پاکستانی جاں بحق ہوئے، پہلے بھی اسی طرح کشتیاں ڈوبنے سے پاکستانی جاں بحق ہوئے۔ حکومت انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ انسانی اسمگلروں کے خلاف کارروائی نہ کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ عدالت حکومت کو واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کا حکم دے، عدالت انسانی اسمگلرز کے خلاف کارروائی کا بھی حکم جاری کرے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سی پی پی اے نے بجلی کی قیمتوں میں 63 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ نیپرا بجلی کی قیمتوں میں کمی سے متعلق 31 دسمبر کو سماعت کرے گا۔ سی پی پی اے کی درخواست کے مطابق گزشتہ ماہ 7 ارب 71 کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوئی، جس کی پیداواری لاگت 55 ارب 76 کروڑ روپے رہی۔ ایل این جی سے 23 روپے 20 پیسے فی یونٹ بجلی پیدا کی گئی، جبکہ ایران